تو 11ویں جماعت کے تمام اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں 2026 کے امتحانات سے متعلق ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ پر، یعنی نیا اسمارٹ سلیبس اور ماڈل پیپر۔ تو چلیں سیدھا اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری تبدیلی آئی کہاں سے؟ وہ آئی ہے اس آفیشیل ڈاکیومنٹ سے۔ پنجاب ایجوکیشن اتھارٹی نے 2025-26 کے سیشن کے لیے ایک نیا، زیادہ فوکسڈ اور سمارٹ سلیبس جاری کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں ہے کیا۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے نا، کہ آخر اس سمارٹ سلیبس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم اسی کو سمجھنے کے لیے یہاں ہیں۔ اس تجزیے کے آخر تک تیاری کا ایک بالکل واضح اور سیدھا راستہ سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سب کو سمجھیں گے کیسے۔ یہ ہمارا آج کا روڈ میپ ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ہر سیکشن کو دیکھیں گے تاکہ بالکل صاف ہو جائے کہ اپنی محنت کہاں لگانی ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، یعنی اپڈیٹڈ سلیبس۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کون سے یونٹس اب کورس کا حصہ ہیں اور کون سے نہیں رہے۔ تو بڑی خبر یہ ہے، آپ کے کل 14 میں سے 4 یونٹس نکال دیے گئے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب کم پڑھنا ہے اور زیادہ فوکس کے ساتھ تیاری کرنی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بات گانٹھ باندھ لیں، امتحان کا ایک ایک سوال، چاہے وہ معروضی ہو یا انشائیہ، وہ صرف اور صرف انہی 10 یونٹس میں سے بنے گا۔ تو آپ کی ساری توجہ کا مرکز یہی 10 یونٹس ہونے چاہیے۔ اچھا، سلیبس تو سمجھ آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ کا پیپر کیسا دکھے گا۔ آئیے پیپر کے پورے سٹرکچر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سلائیڈ پوری کہانی خود بتا رہی ہے۔ انشائیہ حصے کا وزن دیکھیں، پورے 80% نمبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے گریڈز کا فیصلہ تو اسی حصے نے کرنا ہے۔ اب ذرا وقت پر نظر ڈالیں۔ معروضی کے لیے صرف 30 منٹ ہیں، لیکن انشائیہ کے لیے پورے 2.5 گھنٹے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹائم مینجمنٹ امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی ضروری ہونے والی ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے معروضی پرچے کو دیکھتے ہیں۔ آخر یہ 20 نمبر صرف 30 منٹ میں کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی سرپرائز نہیں، سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ 10 MCQs آئیں گے مترادفات یعنی سینونیمز سے، 5 یونٹس کے اندر سے، اور 5 آئیں گے ورب کی صحیح فارم کے بارے میں۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تیاری کس چیز کی کرنی ہے۔ آئیے ذرا ماڈل پیپر سے 1-2 مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ سینونیم کا ایک سوال ہے، This posy, O couple, is for thee to present to thy mistress۔ یہاں posy کا مطلب بتانا ہے۔ اسی طرح verb کی فارم کے لیے سوال ہے، She usually dash her coffee without sugar۔ اس سے سوالوں کی مشکل کا ٹھیک اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب باری ہے پیپر کے سب سے بڑے، سب سے اہم حصے کی، یعنی انشائیہ پرچے کی۔ اور ہم اس کی شروعات کریں گے مختصر جوابات والے سیکشن سے۔ یہ ہے مختصر جوابات کا پورا بریک ڈاؤن، اور یہاں سب سے اہم چیز ہے چوائس۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو 10 میں سے 7 کرنے ہیں، سوال 3 میں 8 میں سے 5 اور سوال 4 میں 5 میں سے 3۔ یعنی آپ ان سوالوں کو چن سکتے ہیں جن کے جواب آپ کو سب سے اچھے آتے ہیں۔ جیسے ماڈل پیپر میں یہ سوال ہے، واٹ آر واٹر بورن ڈیزیزز، اور ہدایت صاف لکھی ہے۔ جواب 3 سے 5 لائنوں میں ہونا چاہیے، یعنی لمبی کہانیاں نہیں، صرف کام کی بات، ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ چلیں اب انشائیہ حصے کے دوسرے پورشن کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں آپ کی لکھنے کی مہارت اور گرامر کا اصل امتحان ہوگا۔ سوال نمبر 5 میں آپ کے پاس ایک چوائس ہے، خط لکھیں یا درخواست۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں زیادہ پراعتماد ہیں، اور پھر اسی کی خوب پریکٹس کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح سوال نمبر 6 میں بھی 2 اخلاقی کہانیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یہاں بھی سمجھداری سے کام لیں، وہ موضوع چنیں جس پر آپ ایک دلچسپ اور اچھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 تو سمجھیں 3 in 1 ہے۔ اس میں نظم کے شعر کی تشریح بھی ہے، رموز اوقاف یعنی پنکچویشن بھی، اور الفاظ کے جوڑوں کا استعمال بھی، اور ہر حصے کے لیے 5 نمبر۔ یعنی یہاں صرف رٹا کام نہیں آئے گا، آپ کو اصولوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ جیسے پنکچویشن کے سوال میں آپ کو ایک پیراگراف میں صحیح جگہوں پر کوما اور فل سٹاپ وغیرہ لگانے ہوں گے۔
یہ آپ کی عملی سمجھ کو پرکھے گا۔ اور آخر میں ہے سوال نمبر 8، جو کہ ترجمے کا ہے۔ آپ کو ایک انگریزی پیراگراف کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں فورن یا انگلش میڈیم امیدواروں کے لیے ایک بہت اہم آپشن ہے۔ وہ ترجمے کی بجائے ایک مضمون بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سارا پیپر پیٹرن سمجھ لیا، لیکن اب سب سے بڑا سوال، اس سب معلومات کو استعمال کر کے ایک ایسا اسٹڈی پلان کیسے بنایا جائے جو کامیابی کی ضمانت دے؟ تو آخر میں آپ کی جیت کا فارمولا صرف ان 4 نکات میں ہے۔ پہلے 10 یونٹس پر مکمل عبور حاصل کریں، پیپر پیٹرن کو ذہن میں بٹھا لیں، لکھنے والے فارمیٹس کی خوب مشق کریں اور ٹائم مینجمنٹ پر کام کریں۔ بس آپ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ تو لیجئے، پورا نقشہ اب آپ کے سامنے ہے، راستہ بالکل صاف ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنا پہلا قدم کب اور کہاں سے شروع کریں گے۔ اس معلومات کو لیں، اس پر عمل کریں اور آج سے ہی اپنی تیاری کا آغاز کریں۔